حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب تو بہت زیادہ ہیں. میں اس وقت سارے مناقب کو بعض مناقب بھی بیان کرنا چاہوں تو بہت مشکل سی بات ہے. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ رب العزت نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے. کیا مطلب؟ کیا عمر سوچتے بھی ٹھیک ہیں اور عمر بولتے بھی ٹھیک ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے برحق ہیں. حضرت عمر حق پر بات کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کی، صداقت کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہمارے ہاں دین کی حیثیت رکھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ان فیصلوں کو مانا ہے اور امت نے قبول کیا ہے اور حق ان کے ساتھ ہے. ہمارا فرض بنتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احترام بھی کریں، عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں اور جو فیصلے فرمائیں ان کو سر بچشم قبول کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے فرمائے. ان میں سے اس وقت میں آپ کی خدمت میں 2 فیصلے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت فتنوں کا دور ہے اور بہت سارے لوگ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فتنے کے اندر مبتلا ہیں. رمضان المبارک میں ہم اہل سنت والجماعت، احناف ہوں، مالکیہ ہوں، شوافی ہوں، حنابلہ ہوں، پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور کم از کم 20 رکعت تراویح تقریباً جماعت کے ساتھ تمام احباب ضرور پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے قبل دور نبوت میں بھی تراویح تھی، دور صدیقی میں بھی تراویح تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ مسجد میں ایک امام اور سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے کیے. 20 رکعت تراویح پہلے سے تھی، لیکن ایک امام کے پیچھے تمام مقتدیوں کو کھڑا کر کے 20 رکعت تراویح کی جماعت کا اہتمام کرانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک طریقہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلہ فرمایا یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش کی تکمیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 23، 25 اور 27 3 رات کو تراویح کی جماعت کا اہتمام فرمایا اور 28 کی رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ خیمہ جہاں معتکف تھے باہر کھڑے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ کرائی، اس کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور صبح تک باہر نہیں آئے. فجر کی نماز پڑھائی، مختصر سا خطبہ دیا اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا انی لم یخف علی مکانکم، میرے علم میں تھا کہ تم باہر آئے ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کروں، لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں کیا انی خشیت ان یفترض علیکم، کہ تم پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے. یعنی اگر اللہ کے نبی جماعت کا اہتمام فرما لیتے تو تراویح فرض ہو جاتی. اس خدشے کے پیش نظر اہتمام نہیں فرمایا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی خواہش تھی. اس خواہش کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے ہیں اور امت پہ نافذ فرمایا اور فیصلہ فرما دیا کہ ایک امام کے پیچھے سارے مل کر باجماعت 20 رکعت تراویح کا تم اہتمام کرو.